بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کر سکیں۔ بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ محمد حسن الیاس صاحب کی طرف، جنہوں نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، امید ہے سب خیر عافیت۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چلتے ہیں کالرز کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے شعیب بھائی نے۔ شعیب بھائی آپ اپنا سوال حسن بھائی سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، دعائیں بھائی۔ حسن بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات کا تصور بہت عام ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پوزیس ہو گیا ہے۔ کیا واقعی اسلام میں کوئی ایسی چیز کا تصور موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے اسی کے لحاظ سے اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو حقائق کو اپنے حواس سے پرسیو کرتے ہیں، اور یہ مادی دنیا جو ہمیں باہر نظر آتی ہے، اس کے اندر آفاق و انفس کی نشانیاں، ان کے اندر جاری قوانین، وہ میرے علم کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرا اپنا باطن کا مشاہدہ، میری فطرت کے حاصلات، تو آپ کے داخل کا مطالعہ اور خارج کے تجربات اور ان کے عقلی استنباط کے نتائج، یہ ہماری کل جمع پونجی ہے علم کی۔ اس سے ہم کسی چیز کی حقیقت کو پرسیو کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پورا کا پورا نظام ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک محدود دائرے میں کام کرتا ہے۔ یعنی اس میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے دیکھ سکیں، حالانکہ وہی دن کی روشنی جب چھٹ جاتی ہے تو رات کو ہمیں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حواس محدود ہیں، ان سے حاصل ہونے والا علم محدود ہے۔ چنانچہ دین ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ جو تمہیں علم ملے اس کے بارے میں دعویٰ کرو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑانے سے باز رہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر وہ قیاسات کرنے لگ جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، اور اس کا علم اس کو نہیں دیا گیا ہوتا، اور وہ ان ماورائی حقائق کے اوپر گفتگو کرتا ہے جس کو کسی درجے میں وہ اپنی عقل کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب اس علم و استدلال سے اللہ کے پیغمبر، اس کی شریعت، اس کی کتاب کو مان لیتے ہیں تو کچھ حقائق ہیں جن سے وہ ہمیں متعارف کرواتا ہے۔ انہی میں سے ایک حقیقت جنات کی حقیقت ہے۔ انسانوں کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے جنہوں نے بتایا کہ تمہارے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جس کے ساتھ یہاں پر میں معاملات کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، اس مخلوق کی نوعیت کیا ہے، وہ کس چیز سے بنی ہے، حقیقت کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نہیں جانتے۔ یہ چیز البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہیں، ان کے ہاں بھی ہدایت کا اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے، اور ان کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کے اندر اور جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شیطنت کی صفت ہے یہ صرف انسانوں کو لاحق نہیں ہوتی، یہ جنات کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر راہ سے بھٹکانے کا عمل جس طرح انسانوں کے لیے کرتے ہیں، اس طرح جنات بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ آپ آخر میں پڑھتے ہیں معوذتین کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، تو من الجنتی والناس، یعنی اس شیطنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو جنات میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جنات کس طریقے سے اپنی شیطنت کا اظہار کرتے ہیں، وہ انسانوں کا روپ دھار کے آتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا وسوسہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جب ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو بس ہمیں اتنی بات کرنی چاہیے کہ ان کا وجود برحق ہے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اور یہ دنیا کے اندر تصرفات میں بھی معمور ہیں، مشغول ہیں، اور ان کے اندر بھی صالح بھی ہیں، بد لوگ بھی جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنا تحفظ کرنا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ شعیب بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ علی بھائی۔ علی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ کے لیے امید کرتا ہوں آپ دونوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں غامدی صاحب کا ریگولر لسنر تو نہیں، لیکن ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح سے غامدی صاحب احادیث کو مانتے ہیں اور جس طرح سے کنونشن علماء مانتے ہیں، کیونکہ کنونشنل علماء ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ احادیث کو نہیں مانتے، تو ان دونوں
तरीकों में मानने से क्या फ़र्क है, और जो गामदी साहब का अहादीस पे स्टांस है उसके पीछे उनकी क्या बेसिस है, ये ज़रा आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें मुझे। जी, गामदी साहब का नुक्ता नज़र उन्होंने अपनी किताब मीज़ान में भी बयान किया है, इसके साथ साथ इल्मुन नबी उनकी हदीस पे किताब है, उसके मुकदमे में भी बयान किया है, और इसके साथ साथ बहुत तफसील से 23 एतराज़ात की सीरीज़ में हदीस क्या है कि ज़ेर उन्वान 35 के करीब नशिस्तें हैं जहाँ पर वो ज़ेर बहस लाए हैं इख्तलाफात को भी, अपने नुक्ता नज़र को भी, और वो अमली और इतलाक़ी मामलात जो ज़िम्न में पेश किए जाते हैं। अगर आप तफसील से उनकी राय को जानना चाहते हैं इस्तदलाल के इसी चेन ऑफ आर्गूमेंट में रख के, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि उसको देखें। खुलासा फिर में चूँकि मुख्तसर सवाल जवाब की नशिस्त है तो मैं एक बहुत ही मुख्तसर सा खुलासा बयान कर देता हूँ। गामदी साहब हदीस को ज़माने रिसालत की तारीख़ के ज़िमन में मानते हुए ये बयान करते हैं कि इसके अंदर रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व अमल की रिवायत इंसानों ने नकल की है। इल्म व अमल की रिवायत से मुराद ये है कि रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के सबसे बड़े आलिम हैं, तो दीन पर अमल दरामद भी करेंगे, दीन की तफ़हीम व तबीन भी करेंगे, नई मुमासिल सूरत हाल में दीन की हिदायत का इतलाक़ भी करेंगे, इसी तरीके से दीनी हिदायत को सामने रखकर इज्तिहादात भी करेंगे। तो जो ज़ख़ीरा हदीस है वो रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व अमल की रिवायत है, आपकी सीरत व सवाने है, आपकी उसवा हसना है, आपकी तफ़हीम व तबीन है, आपकी शरह व वज़ाहत है, और इसी तरीके से आपके इज्तिहादात पर मबनी है। तो दीन की वो हिदायत जो हदीस के अंदर इस तरह से नकल हुई है, यानी होती वहाँ दीन ही की हिदायत है। हदीस में जब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की किसी चीज़ की शरह कर रहे होते हैं, वजाहत कर रहे होते हैं, उसकी कोई फ़रा बता रहे होते हैं, किसी क्लॉडरी के ऊपर उसकी उसूली हिदायत का इतलाक़ कर रहे होते हैं, कोई अक़ली और लिसानी मुज़मरात हैं कुरान मजीद ये दीन की हिदायत के, उसको खोल रहे होते हैं, तो वो दीन ही की शरह वजाहत होती है। लिहाजा जिस वक्त किसी मुसलमान का उस शरह वजाहत की तारीख़ी हैसियत पर इत्मीनान हो जाए, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि कुरान मजीद में इत्मीनान हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो चुका है। यहाँ पर चूँकि इंसान मुंतकिल कर रहे हैं तो हम इसकी तहकीक करते हैं कि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और हमारा तमाम इल्म इसकी तहकीक करता है। उसके लिए वो क्राइटेरिया बताता है कि 3 चीज़ें जो हैं वो जो बयान कर रहा है उसके बारे में देखी जाएंगी, 2 कंटेंट के बारे में देखी जाएंगी। मसलन जो बयान कर रहा है उसकी दयानत का क्या हाल है, जो बयान कर रहा है उसके हाफ़ज़े का क्या हाल है, जो बयान कर रहा है उसकी सिलसिला सनद में क्या इत्तिसाल है, जिससे सुन के बयान कर रहा है आखिर में उनकी मुलाकात साबित है भी या नहीं है। 2 चीज़ें कंटेंट के बारे में देखी जाती हैं कि वो चीज़ कुरान सुन्नत के खिलाफ ना हो, वो चीज़ अकल के मुसल्लमात के खिलाफ ना हो। तो इत्मीनान जब हो जाए कि अल्लाह के पैगंबर ने गालिबन ये बात कही होगी, और ज़न्नी इत्मीनान होता है इस तरह के मामलात में, तो फिर गामदी साहब का नुक्ता नज़र ये है कि अल्लाह के पैगंबर के दीन के मामलात में जो फैसले हम तक पहुँचे हैं इस ज़ख़ीरा रिवायत में, वो वाजिबुल इत्तबा हैं। ईमान तो हम कुरान मजीद पर लाते हैं तो वो उन्हीं की शरह वज़ाहत है, तो उन पर अमल दरामद नागुज़ीर हो जाता है। और ख़ुद कुरान मजीद ने ये फ़ैसला कर दिया है कि पैगंबर जब किसी बाब में कोई हुक्म सादिर कर दें, कोई फ़ैसला कर दें, तो तुम पर मानना लाजिम है। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजा। जब पैगंबर को फ़ैसला कर दें तो अल्लाह ताला कहते हैं खुदा की कसम तुम मोमिन नहीं हो सकते कि उस फ़ैसले को तस्लीम ना करो। चुनाचे इस पस मंज़र में कुरान मजीद की रोशनी में जो रिवायात आती हैं, उन रिवायात को शरह वज़ाहत तफ़हीम व तबीन के ज़िमन में हम बहैसियत मुसलमान कबूल करते हैं, उन पर अमल को वाजिब समझते हैं, उसकी हुज्जियत हम सब पर कायम हो जाती है। इसी वजह से गामदी साहब हदीस को अपनी किताबों में जगह देते हैं। हदीस पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है और दुनिया को ये बताया है कि ये बहुत कीमती ज़ख़ीरा है, इसके अंदर दीन की शरह वज़ाहत नकल हुई है। लेकिन ये याद रखें कि शरह वज़ाहत होती है। शरह वज़ाहत किसी असल हिदायत की तनसीख, तरमीम, तगय्युर, तब्दीली इसका बायस नहीं बन सकती। चुनाचे हदीस के अंदर जो बात बयान होगी वो कुरान पर मबनी होनी चाहिए। चुनाचे कुरान की रोशनी में हदीस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि हदीस की रोशनी में कुरान मजीद के अंदर आप तरमीम कर दें, तगय्युर कर दें, नस्ख कर दें। तो ये जो बहसें की जाती हैं उसको बड़ी तफसील से उन्होंने बताया है बयान की बहस में कि जो कुछ ज़ख़ीरा हदीस में आया है वो कुरान ही की शरह वज़ाहत है। और फिर उलमा इकराम जो ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जो बज़ाहिर मुतसादिम नज़र आती हैं, तो उसको भी उन्होंने असल जगह पर रख के बताया है कि ये मुतसादिम नहीं है, ये कोई नस्ख नहीं कर रही, कोई तरमीम, तबद्दुल, तगय्युर, इजाफा नहीं कर रही, बल्कि ये असल हिदायत की शरह वज़ाहत कर रही है। आप लोग असल हिदायत को नहीं समझ सके, आप असल हिदायत को सही समझेंगे तो ये इसके अक़ली लिसानी मुज़मरात हैं जो रिवायत में आते हैं। तो खुलासा क्या है? रिवायत काबिल हुज्जत है इत्मीनान के बाद कुरान की रोशनी में।
جی بہت شکریہ حسن بھائی. علی بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے پاس محسن بھائی. محسن بھائی آپ اپنا سوال حسن بھائی سے کر سکتے ہیں. سوال سمپل سا ہے. میرا سوال نوح علیہ السلام کی ایج کے مطابق ہے کہ گاندھی صاحب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ 950 سال وہ ہو سکتی ہے، 950 سال وہ سنت رہی ہوگی پہلے سے پہلے. لیکن اگر ہم آج جدید دور کی بات کریں، آج ماڈرن سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایج ابھی تک کہ ہمیں کچھ ایویڈنس نہیں ملے کہ کسی کی ایج اتنی رہی ہوگی. آج کل کے ماڈرن ڈے میں ہم اس کو کیسے مطلب اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 950 سال کوئی رہا ہے، مطلب آج اس کو مطلب آج سب کچھ ریشنل وے سے چل رہا ہے. تو مطلب گاندھی صاحب اس کو قبول کرتے ہیں اپنی قرآن البیان میں، کہتے ہیں کہ اگر 950 سال رہی ہوگی تو رہی ہو. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، ہمیں ایسا کچھ ماڈرن ایویڈنس، ہمیں آج کے ایویڈنس ایسا کچھ ملا نہیں کہ 950 سال. جی تو کوئی خدا کا ایویڈنس مل گیا ہے ماڈرن سائنس میں آپ کو؟ اس کو کس اصول پہ مانتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کا کوئی ماڈرن ریشنل سائنس کے اندر کوئی ایویڈنس مل گیا ہے ٹینجیبل جس کی بنیاد پہ اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں مطلب فار ایگزامپل ہمارا ہونا یا بہت ساری چیزیں یہاں پہ آرڈر کا ہونا وہ تو ثبوت ہے نا اس سب چیز کا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اب آ چکی ہے. مطلب یہ ایج اتنی مطلب یہ 950 کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ کائنات کی ابتدا آپ کے سامنے آ چکی ہے، اسی طریقے سے انسانیت کی تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے. کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے. نہیں، ہمیں ایویڈنس اگر دلیل ہے، بنیاد ہے، تو پھر تو دین کے اصولی مقدمات کو سب سے پہلے، یعنی علم کے اندر ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو جو اصول و پرنسپل آپ اپنائیں گے اس میں کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو اگر تو پرنسپل اور اصول یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا ٹینجیبل ریشنل ایویڈنس نہیں ملتا اس کی بنیاد پر وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر تو دین کے سارے باقی مقدمات پر بھی سوال اٹھتے ہیں. معجزات کا کوئی ٹینجیبل ایویڈنس آپ کو مل گیا ہو آج تک تو آپ بتائیے. فرشتوں کے اترنے کا کوئی ٹینجیبل ریشنل ایویڈنس مل گیا تو آپ بتائیے. تو سوال یہ ہے کہ دین کو میں مانتا ہوں اس بنیاد پر کہ میرا عقلی اطمینان ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خالق نے دی تھی. اس کتاب کے اندر کچھ دعوے کیے گئے ہیں. اگر میں کتاب کو مانتا ہوں، یہ میں کوئی آپ کو یہ مت سمجھے کہ مولویانہ استدلال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ چپ کر جائیں اور اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتے. یہ عقلی استدلال ہے. جس وقت میں علم اور عقل کی روشنی میں خالق کا کلام اس کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ خالق اس میں جو بات بیان کرے گا وہ درست ہوگی. آپ خارجی امکانات کو سوال پیدا کر دیتے ہیں خالق کے کسی کلیم کے اوپر. اس کو بیان ایسے ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ریشنل ایویڈنس نہیں ملا تو ہم کیسے مان سکتے ہیں. ریشنل ایویڈنس تو ہمیں ہزاروں چیزوں کا نہیں ملا جو قرآن مجید میں بیان کیا، تو کیا ہم اس بنیاد پہ نہیں مانیں گے ان کو؟ ہم مانتے اس بنیاد پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب برحق نازل کی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس کو مولانا امین حسن اصلاحی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر بیان کیا. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ رحمان کے اندر آتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے موتی نکالتا ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ہم سب جانتے ہیں کہ موتی جو ہیں وہ کھارے پانی سے نکلتے تھے. تو فریش واٹر سے جو موتی ہیں ان کا کوئی تصور نہیں تھا، تو بظاہر سائنس اس کے خلاف تھی. تو مولانا اصلاحی نے اس وقت ایک جملہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں. انہوں نے کہا کہ خود سمندر بھی آ کر مجھے کہے گا نا کہ موتی نہیں نکلتے، میں تب بھی نہیں مانوں. کیوں؟ کیونکہ میں خالق کے جس کلام پر ایمان لاتا ہوں وہ کلام اس لیے نہیں ایمان لاتا کہ خارجی امکانات اس کی تائید میں ہو گئے ہیں یا سائنسی یا ریشنل حقائق اس کی تائید میں ہیں، بلکہ اس پر ایمان کے کچھ اور الگ تقاضے ہیں، کچھ اور مراحل ہیں جس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال ہمیں درست کرنا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن مجید نے جو ایک دعویٰ کیا ہے اس وقت کی معلوم تاریخ یا معلوم سائنس اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی. اگر تو یہ سوال ہے تو میں اس کا جواب ایک لفظ میں دیتا ہوں. جی ہاں، یہی ایسا ہی سوال ہے. اور میں کہہ رہا ہوں نا، جس کو میں ریشنل کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے اس کے متعلق ہمیں کوئی دلیل نہیں دی ہے. مطلب ہمارے سامنے اب ہیومن ہسٹری آ چکی ہے نا. نہیں، ہمارے سامنے ہیومن ہسٹری آ چکی ہے. یہ پھر ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں آپ آسمان پہ جا کے. کون سی ہیومن ہسٹری آ چکی ہے؟ آپ کے سامنے ہیومن ہسٹری میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل کا کوئی آپ کے پاس ٹینجیبل ثبوت آ گیا؟ کون سی ہیومن ہسٹری آ چکی؟ انسان کی پیدائش کے بارے میں، دنیا کی تخلیق کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی متفق علیہ نقطہ نظر نہیں ہے، تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ہم لوگ اصل میں ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیومن ہسٹری آ چکی ہے. بھائی ہیومن ہسٹری میں انسانیت کی عمر کے بارے میں کوئی متفق علیہ نقطہ نظر بتا دیں. وہ 3 لاکھ سال ہے، یعنی معلوم تاریخ ہمارے پاس 5000 سال سے زیادہ کی نہیں. ہیومن ہسٹری آ چکی ہے ہمارے پاس. کہاں سے آ چکی ہے ہیومن ہسٹری؟
I mean to say کہ جو ہمارے scientific صرف اتنی بات کریں، اس وقت جو موجودہ سائنس ہے اس میں مجھے اس دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ملتی. اس سے بڑے بڑے دعوے نہ کریں، ہمارے سامنے یہ ہو چکا ہے، ہمارے سامنے وہ ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے اس وقت تک. اس طرح کے معاملات ہو گیا ہوگا ایگزیجریٹ، لیکن یہ ہماری ایج جو ہے نا، ایج جو بھی ہمیں سیمپلز بس سیدھا سا دعویٰ ہے نا، اتنا سا دعویٰ ہے بھائی، سیدھا سا دعویٰ ہے. اس کی بنیاد پر یہ ریشنل تھنکنگ اور ایسی مروبیت جو سائنس سے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو سائنس اپنے بارے میں خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتی، جو ہم کمزور مسلمان جو ہیں وہ سائنس کے سہارے پہ قرآن مجید میں جا کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اتنی سی بات ہونی چاہیے کہ ایک دعویٰ جو قرآن مجید میں آیا ہے بظاہر اس وقت سائنس اس کی کوئی ریشنل توجیہ کرنے کی جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی. اتنا سا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے سائنس اس کو ایک مقام پر پہنچ کے دریافت کر لے، اور اگر نہیں بھی دریافت کرے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لاتا ہوں، اس کی اخبار کو مانتا ہوں، تو وہ اس بنیاد پر نہیں مانتا کہ خارج کے اندر سائنس اس کی تائید کرے گی تو ایک ایک مقدمے کو مانوں گا. میں پیغمبر کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں، اس کی بنیاد پر یہ کلام الہی کو کلام الہی سمجھتا ہوں، اس کے ہر دعوے کو آنسو افلاک سے نازل ہوا سمجھتا ہوں. اس پر جب کوئی سوال ہوگا اور میرے پاس خارجی امکانات کی دنیا میں ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوگی، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ میرا قرآن برحق ہے، سائنس آج نہیں تو کل اس کی تصدیق کر لے گی. جی محسن بھائی، ہم اجازت لینا چاہیں گے آپ سے. بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ ابو حسین بھائی، وہ اپنا سوال حسن بھائی سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی، میں نے ڈسکلیمر سن لیا تھا، لیکن میں اس کو ریفرنس بنا کے کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. اور موجودہ حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ نیوز کس طرح صحیح آ رہی ہے، غلط آ رہی ہے. ہم محرکات نہیں طے کر پاتے، تو ہمیں حقیقت ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتی. تو یہ 1400 سال پہلے جو صحابہ کے محرکات آج کل لوگ طے کرتے ہیں اور روایات کی بنیاد پہ صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں تو خود نصیحت کا مستحق ہوں بھائی، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جس حقیقت کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ ایک عقلی حقیقت ہے، اور ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر ہر جانب سیٹلائٹس لگی ہوئی ہیں، عالمی میڈیا ہے، اور لوگ تجزیہ کرنے کے لیے لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مختلف محکمے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ اخبار دینے کے، حقائق پہنچانے کے، اور یہ سب چیزوں کی موجودگی میں آج بھی حقیقت کو جاننا آخری درجے میں کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو یہ دعویٰ اگر موجودہ دور میں نہیں ہو سکتا تو آپ تصور کریں. اور یہ دیکھیے، انسان ہمیشہ سے ایک ہی طرح ہے، اور تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو یہ جو آپ کو فیک نیوز آج نظر آتی ہے، یہ فیک نیوز انسانیت کا مشترکہ خاصہ ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے، جس سے آپ اپنی تائید کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس کے حق میں ایسی جھوٹی اخبار گھڑی جاتی ہیں. آج بھی گھڑی گئیں، دور متوسط میں بھی گھڑی گئیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی گھڑی گئیں، اور آپ کے عہد کے متصل بات بھی گھڑی گئیں. ہر جگہ پہ خود قرآن مجید نے بتایا منافقین کے بارے میں، اسی طرح سے فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے تھے. تو یہ جو فیک نیوز ہے، یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جبلت میں ایک ارادے اختیار کی آزادی کے بعد لوگوں میں یہ قوت رکھ دی ہے کہ شیطان ان پر مسلط ہو کر اس طرح کے اقدامات ان سے کرائے، ہر دور میں ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی بنیاد پر حتمی آراء دینا، اور حتمی آراء چلیں آپ کسی مثال کے طور پہ اقدام کے بارے میں دیں، وہاں تو شخصیات کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ایونٹس زیر بحث نہیں ہے، شخصیات زیر بحث ہیں، ان کے کریکٹر زیر بحث ہیں، ان کا اخلاقی تشخص زیر بحث ہے. تو اسی چیز کی طرف گاندھی صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ہمیں قیامت کے دن عند اللہ ماخوذ ٹھہراتی ہیں. یہ چیزیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جی ہم نے سنی سنائی بات کی بنیاد پہ فلاں آدمی کی شخصیت پہ تبصرہ کر دیا تھا. تو ہم سب سے کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، بہت شکریہ ابو حسین بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ دانش ابراہیم بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی حسن صاحب، میرا سوال ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے تھا کہ ہم سب کو پتہ ہے اسلامی تعلیمات میں آپ نان کمبیٹنٹس پر حملہ ور نہیں ہو سکتے، لیکن اب ہم ماڈرن وارفیئر میں دیکھ رہے ہیں کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کنٹریز کے پاس، ملکوں کے پاس موجود ہے. تو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مطلب ان کا رکھنا کہاں تک جائز ہے، اور یہ بھی اس میں ضمناً اس چیز کو بھی ایڈریس کر دیا جاتا
کر دیجیے گا کہ ماڈرن وارفیئر میں جیسے ڈرون اسٹرائکس ہوتے ہیں، میسائل اسٹرائکس ہوتے ہیں، اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، سویلین لاسز ہوتے ہیں، وہ ایک ناگزیر چیز جو ہونی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا دفاع بھی آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. تو اسلامی تعلیمات کا ان سب پر کیا تبصرہ ہے، کیا اس میں؟ دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے. انسان کی جان دو ہی معاملات ہیں جن کے علاوہ نہیں لی جا سکتی. ایک جب انسان کسی کا قتل کرے، اور دوسرا جب وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو. اس کے بعد کبھی کبھی یہ معاملہ انسانوں سے اوپر اٹھ کے قوموں کی سطح پر ہو جاتا ہے. قومیں شوریدہ سر ہو جاتی ہیں، وہ ظلم اور عدوان کا ارتکاب کر دیتی ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں جہاد کی جو علت ہے وہ یہی ظلم و عدوان ہے. جس وقت آپ ظلم و عدوان کے خلاف لڑائی کریں گے تو اس میں ناگزیر ہے کہ وہ لوگ جو عملاً میدان میں اتر کر محارب بن گئے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، کمبیٹنٹ ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے گا. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی جان کو حرمت حاصل ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے انسانی جان کی حرمت. دین میں یہ بنیاد رکھتی ہے. یہ جس وقت ہم جان لیتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اسکیم جاری کی ہے اس اسکیم میں مداخلت کر دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایک مہلت دی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے ارادے عمل کے امتحان میں شریک ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے اور اس کو جزا و سزا ہو. تو ہم اس اسکیم میں مداخلت کر کے وہ کام جو اللہ کے کرنے کا تھا وہ انسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے دین میں تو اس قدر حرمت ہے اس کی کہ ہم جانور کی جان نہیں لے سکتے اللہ کے اذن کے بغیر، چاہے جائے کہ انسان کی جان لی جائے. تو انسان کی جان کو اس درجے میں حرمت حاصل ہے. اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز کا، یہ نیوکلیئر جو ہتھیار ہوتے ہیں، اگر دینی اخلاقیات کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کے جواز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ یہ ہتھیار جب چلائے جاتے ہیں تو اس میں کمبیٹنٹ، نان کمبیٹنٹ، عامی، عارف، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، یہ سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام جو جنگ کی اخلاقیات ہمیں دیتا ہے اس کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے. یہ پہلی بات. کولیٹرل ڈیمیج کی جہاں تک بات ہے، جنگوں میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے لیکن اس کو کولیٹرل ڈیمیج قرار دیا جاتا ہے، اس پر معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے، اس پر شرمساری کا رویہ ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی یوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ حملے ہوں گے تو کولیٹرل ڈیمیج تو لازمی ہوگا. دنیا میں اس وقت کی عالمی اخلاقیات بھی یہ کہتی ہے اور ہماری جو دینی اخلاقیات ہے وہ تو بہت حساس ہے اس بارے میں کہ ہمیں ہر جگہ پہ انسانی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے. اور کہیں غیر ارادی طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی دیکھیں ناگزیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی حملہ کرنا، کیونکہ قومیں شوریدہ سر ہوں، ظلم و عدوان کر رہی ہوں، اس کو روکنا ضروری ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وہ نہیں روکیں گے تو یہ مسجد، کلیسا سب کو ڈھا دیں گے. تو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اس روکنے میں متنبع رہنا چاہیے کہ کسی معصوم کی جان اس میں ضائع نہ ہو. اور اگر جان ضائع ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، معذرت ہونی چاہیے. اور ہمارے دین میں تو چونکہ قتل خطا کے بارے میں پورا کا پورا ایک قانون ہے، تو میری طالبانہ رائے میں اگر ریاستوں سے اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو قتل خطا کے اصول پر جو کچھ معاملات دین نے طے کیے وہ کرنے چاہیے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر بھائی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی حسن بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون جزا و سزا ہوتا ہے جو قوموں کے ساتھ وہ اتمام حجت کے تحت ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض تاریخ میں ہمیں بہت سے مواقع ملے کہ مسلم رولرز نے، بہت فاتحین نے کانکر کیا لینڈ کو، اور بہت سے لوگ اندر اس کے انفلوئنس کیا کہتے ہیں اسلام میں ہے، تو آپ یہ جسارت کریں گے، فتویٰ یعنی جاری کریں گے کہ جو بھی لوگ ان زمانوں میں جو اتمام حجت کے اندر نہیں آتے تھے، جو مسلم رولرز اپنی گرید کی خاطر لینڈز کا قبضاتے تھے اور پیپل اپنے ان کے انفلوئنس کے اندر ایمان لاتے تھے، تو ان کا ایمان بھی ویلڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتمام حجت کے دائرے کے باہر ان کے اوپر قبضہ ہو گیا. جی بھائی، ایمان جو آدمی لاتا تھا وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. میں آج بیٹھ کر اس کے ایمان کے اوپر فتویٰ کیوں صادر کروں کہ اس کا ایمان درست تھا یا غلط تھا. اور جو لوگ زبردستی ایسا کام کرواتے تھے ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ وہی غلطی ہے جو ہمارے علم کو لاحق ہوئی ہے، کہ جو معاملات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ خاص تھے
اس کو ہمارے علم نے اس طرح سے خاص نہیں سمجھا. جب علم نے خاص نہیں سمجھا تو ہماری ملت کے جو سیاسی زعماء تھے, جو لیڈر حضرات تھے, انہوں نے اسی نقطہ نظر کو قائم بھی رکھا, اور دنیا کے اندر اس زمانے میں جو عرف تھا کہ آپ طاقت کے بل پہ ایکسٹینشن کرتے ہیں اپنی سلطنتوں کی حملہ آور ہو کے, اور اسی طریقے سے فاتحین دنیا میں اس وقت سب یہی کر رہے تھے, ہم بھی یہی کر رہے تھے اور باقی لوگ بھی یہی کر رہے تھے, تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا ان میں. ہم تو دینی لحاظ سے اس پر تنقید کرتے ہیں کہ دین نے ایسی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کی کہ کفر, شرک اور ارتداد کے لیے انسان اپنے ہاتھ میں اس قانون کو لے کر اس کی سزا کا نفاذ کرے. یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے. باقی الناس علی دین ملوکہم, وہ ہندو کسی جگہ پر حملہ آور ہوتے تھے تو پوری ریاست کو وہ بنا لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں پھر بھی یہ معاملہ بہتر رہا کہ ان پر جبراً اسلام قبول کرنے کی شرط عائد نہیں کی گئی. یہ ہوا کہ اگر وہ نہیں لاتے تو پھر سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں اس طرح کی غلط فہمی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہیں. اس پر کسی پہ فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ایمان عند اللہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ کاشمال بھائی, وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. کوشچن یہ تھا, ایکچولی یہ تھوڑی کنفیوژن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پہلی امتوں پہ کافی انبیاء نازل ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں, اور ان کو دنیا سے گئے اب 1400 سال ہو گئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو پچھلے 500 سال میں دنیا کافی چینج ہوئی ہے. تو پہلے کے زمانوں میں جو کہ تقریباً ایک ہی طرح کا پیٹرن تھا, ایک ہی طرح سے انسان زندگی گزارتے تھے, وہاں پہ تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے. لیکن اب جب دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے, خاص طور پہ پچھلے 500 سالوں میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی بھیجنے کی مطلب وہ ضرورت نہیں سمجھی. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر یہی پیٹرن فالو کرنا تھا کہ جیسے 1400 سال ہو گیا ہے, نبی کے بعد اب دین پھیلانے کا کام امت کے ہاتھ میں آ گیا, تو یہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک ہی نبی شروع سے چلتا, مطلب ایک ہی نبی ہوتا اور اسی کے ذریعے پھر ساری دعوت ہوتی؟ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن. آپ کے سوال کا اصولی جواب تو میں بعد میں دوں گا, لیکن ایک اطلاقی سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس سے یہ چیز واضح ہو سکے کہ پیش نظر کیا ہے. آپ نے کہا دنیا 500 سال میں بہت تبدیل ہو گئی اور دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا. بتائیے کہ وہ کون سی تبدیلی ہے جس پر دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ گویا دین تو 1400 سال پہلے کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے, اور 500 سال پہلے کی دنیا نے ایک ایسا چیلنج, ایسے سوال کھڑے کر دیے ہیں جن کو دین ایڈریس نہیں کرتا. وہ چند چیزیں اگر آپ بیان کرنا چاہیں. جی, میرا مطلب یہ تھا کہ شروع سے پچھلے 500 سال تک انسان ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہم 500 سال پہلے سے دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور جیسے آج کی ہم بات کریں نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں, جیسے کہ ہم جینڈر اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں, اس طرح کی کرائیونکس کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, سائنس کافی ترقی کر رہی ہے. تو آج کے مسائل میں رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک مسئلہ بتائیں نا, متعین مسئلہ بتائیں, پھر ہم اس سوال کی طرف جائیں گے کہ یہ بات تو بالکل درست ثابت ہو رہی ہے آپ کی کہ مسئلہ آج کا ہے, اور قرآن مجید تو اس مسئلے کو یا دین سرے سے ایڈریس ہی نہیں کرتا, دین کی کوئی رہنمائی نہیں ہے اس بارے میں. تو لہٰذا اب یہ مقدمہ ثابت ہو گیا کہ ضرورت ہے, پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح ہو گئی کہ ضرورت ہے کہ آج کے دور میں بھی کسی پیغمبر کو, کسی قرآن مجید کو, کسی ہدایت کو مستقل آنا چاہیے تھا. تو ایک متعین مسئلہ لے لیں, اس کو سامنے رکھ کے ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں. اگر اس مسئلے میں یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ پورا مقدمہ آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے پیچھے پیش کیا ہے, اور کچھ متبادل چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو تجویز کی ہیں, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا. تو وہ کوئی ایک چیز, ایک متعین مثال لے لیں, وہ بتائیے کہ 500 سال میں یہ کام ہوا ہے اور دین اسلام میں اس کے بارے میں سرے سے کوئی گائیڈنس ہمیں ملتی نہیں ہے. نہیں, گائیڈنس کی بات نہیں ہے, میں تھوڑی کنفیوژن, جیسے اگر میں پچھلے 100 150 200 سال کی بات کروں, جو ایوولوشن کا کانسیپٹ ہے, انسان کس طرح سے ایوالو ہوا ہے, اس میں ڈفرینٹ علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے. ہمیں ایک اوتھینٹک بات نہیں پتا کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا. غامدی صاحب کی ایک ڈفرینٹ رائے ہے جو کہ ڈارون کی تھیوری سے کسی حد تک ملتی ہے, لیکن باقی علماء کی بالکل ہی اپوزٹ رائے ہے. تو اس طرح کی میں کہہ رہا ہوں کنفیوژن کریٹ کافی زیادہ. یہ تو علم کی کنفیوژن آج کے ٹائم میں, یہ تو علم کی کنفیوژن ہے, اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ آج کے ٹائم میں علم کی کنفیوژن تاریخ کے معاملات میں ہوتی ہے, آج کے ٹائم میں علم کی کنفیوژن طب کے معاملات میں ہوتی ہے. ابھی کرونا آیا تھا, آپ نے دیکھا کتنی کنفیوژن تھی, کیا کرنا ہے. سوال آپ نے کیا انبیاء کی ہدایت کے بارے میں, اور اصولی اس پر اعتراض یہ پیش کیا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور قرآن مجید 1400 سال پہلے آیا تھا. تو قرآن مجید اگر تو مجھے ٹیکنالوجی سکھانے آیا تھا تو پھر تو میں اس سے سوال کروں, وہ تو سکھانے نہیں آیا, وہ تو ہدایت دینے آیا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہوگا. تو جو اس کا دائرہ ہے اسی دائرے میں جا کے میں اس سے سوال کروں گا نا, یا میں اس سے سوال کروں گا کہ قرآن مجید نے تو ذکر ہی نہیں کیا الیکٹرک گاڑیوں کا, یہ کیسی خدا کی کتاب ہے. تو قرآن کا یہ موضوع ہے, قرآن یہ دعویٰ کرنے کے لیے آیا کہ میں تمہیں مستقبل کے اخبار بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر کیا ہوگا. متعین مثال بتائیے
کہ جس مثال کو سامنے رکھ کر یا وہ قرآن کا کوئی بیان ہوگا جس کو موجودہ دور میں آپ کے مطابق نیگیٹ کر دیا گیا ہے اور قرآن مجید خاموش ہے، وہ بتائیے وہ کیا ہے، یا کوئی عملی ایسی مشکل ہوگی کہ جو جدید سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی اور یہ چکا چوند اور یہ سب میں دین اسلام خاموش ہے، وہ متعین مثال بتائیں۔ ابھی جو آپ نے مثال پیش کی ہے کہ نظریہ ارتقاء میں مختلف لوگوں کا مختلف زاویہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا تھا، تو یہ تو سائنس کا موضوع ہے، اس پہ اختلاف رہا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ حسن بھائی، جب جیسے گاندھی صاحب کو میں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ میں دین کو پہلے اچھی طرح سے ڈٹول لوں کہ میں جس کو فالو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں، تو اس کو فالو کرنے کے لیے کئی کوشچن مائنڈ میں آتے ہیں، کچھ باتیں ایسے لگتی ہیں کہ کنٹراڈکٹ ہو رہی ہیں۔ وہ کوسچن بتائیں نا، وہ جو آتے ہیں وہ کوسچن میرے بھائی، یہ ایوولوشن والا ہی ہے جو کہ کیا ہے سوال، کیا ہے ایوولوشن پہ سوال، متعین سوال فریم کریں، کیا سوال ہے جس کی وجہ سے آپ نے اصولی بات پیچھے کی کہ 500 سال میں اتنی ترقی ہوگی اور کوئی نئی کتاب نہیں آئی جو اس پہ رہنمائی دے، اس سوال پہلے متعین کریں، سوال متعین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جی اس کے بارے میں 4 آراء ہیں، کنفیوژن ہے، پھر اس سوال کو لے کر جائیں اس ڈومین میں جس کا دعویٰ خدا کی کتاب نے کیا ہے ہدایت، اور پھر یہ کوالیفائی کریں کہ دیکھیے سوال اس سے متعلق تھا تب بھی یہ کتاب اس پہ میری رہنمائی نہیں کر رہی، اس طریقے سے یہ سفر طے کرنا شروع کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میں ایز اے ہیومن کہاں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ ہم کسی اور اسپیشیز سے ایوالو ہوئے ہیں، لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، تو مطلب میں ایز اے ہیومن حضرت آدم سے ہی آ گیا ہوں، میں کہیں سے ایوالو نہیں ہوا، تو اب میں اس میں کس کو مانوں، سائنس کی طرف جاؤں یا پھر ڈارون سائنس کی تھیوری کو مانوں؟ ابھی دیکھیے اس میں نہ آپ نے قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھا کہ قرآن مجید یہ بات کہتے ہی نہیں جو آپ نے بھی بیان کی، اور ایک چیز جس میں قرآن کی ہدایت ہے کیا اس کو سمجھے بغیر یہ سوال کر دیا کہ دیکھیے دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے اور 500 سال میں اتنی ترقی ہو گئی ہے تو قرآن مجید آنا چاہیے انبیاء۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مشق، میں بھی آپ کی طرح کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، یہ مشق اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بالعموم علم کے معاملات میں جو سنجیدگی مطلوب ہوتی ہے، جو سٹیپس مطلوب ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر نہیں رکھتے، یعنی ادھر سے بات سنی ادھر سے لی، کہیں کی بٹی کہیں کا روڑا، اور پھر اس سے ملا کر ایک پورا کا پورا آپ نے کنبہ بنا دیا، یعنی نہ قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھا کہ ہے کیا، قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ کہاں کا ہے قرآن مجید نے، قرآن مجید تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کے طور پہ یہاں متعارف کرایا ہے، حیوانی وجود تو پیچھے نسلوں میں چلتا چلا آ رہا ہے، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ، آگے کہا ونفخت فیہ من روحی۔ تو قرآن کی اس وقت نظریہ ارتقاء میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو اشارات سے اصولی جواب دے رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے نہیں آ جانا چاہیے ہے کہ جی مثال کے طور پہ پہلے دن سے آج تک انبیاء آنے چاہیے تھے اور قرآن کی ہدایت 500 سال پہلے کی نئی سائنس کی ترقی ہو گئی، اس میں سوال پہلے قرآن کی بات سمجھیں، پھر موجودہ سائنس کی بات کوئی کانٹریڈکٹ کرتی ہے اس کو سمجھیں، پھر جانیں کہ بڑے اہل علم خود قرآن کی ہدایت کی روشنی میں کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ سفر طے کریں انشاءاللہ، اگلی دفعہ پھر تشریف لائیں، پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ عادل بھائی۔ نیکسٹ عبداللہ بھائی، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا سوال حسن بھائی سے ہے کہ اگر اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات پہلے جو اسٹریمز ہوئے ہیں اس کے حسن الیاس کے نام پہ، ان میں بھی کچھ اس طریقہ کا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پھر سے سوال پوچھنا تھا، میں نے نہیں، کوئی کسی دوسرے بھائی نے پوچھا تھا، وہ ہے کہ سنت کی اتھینٹسٹی کے ریلیٹڈ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت اجماع و تواتر سے نقل ہوتا ہے، تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ایسی ایگزامپل، وہی میں ایگزامپل پھر سے کوٹ کرنا ہوں تو میں اس کو اتھینٹک کیسے آج کروں، اگر میں عملی تواتر یا اجماع سے نقل کر رہا ہوں تو میں آج کے لوگوں کا دیکھتا ہوں کہ جب جو میرے ارد گرد آپس میں ہمارے یہاں رہ رہے لوگ، میں ان کی اجماع کی اگر میں دیکھ رہتا ہوں تو وہ تو کچھ ایسی کام بھی کر رہے ہیں جو کہ جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو مانے کہ اجماع سے جو نقل ہوا ہے تو آج کا اجماع تو یہاں کے لوگوں میں مجھے دیکھنا کوئی ایک مثال پیش کریں، کوئی ایک مثال پیش کریں، کوئی ایک مثال۔ مثال لیجیے حسن بھائی، جو کہ پہلے بھی کچھ سیریز ہے، جیسے میلاد کی مثال دی۔ رک جائیے یہاں پہ رک جائیے۔ آپ نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا کہ لوگ میلاد کر رہے ہیں اور اس کو دین قرار دے رہے ہیں، جو شخص میلاد کو دین قرار دے رہا ہے، کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہوئی؟ جی اس نے کیا استدلال پیش کیا میلاد کے دین ہونے کے حق میں، کیا کہا؟
جی انہوں نے کہا کچھ روایت بھی پیش بس رک جائیں یہاں پہ رک جائیں انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی، اجماع کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ کوئی ایک چیز جو آپ کے معاشرے میں رائج ہو، جس کے بارے میں آپ کو تردد ہے اور سامنے والا اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی مثال دیں۔ یہ میلاد کی آپ نے مثال دی، وہ میلاد والے خود کہہ رہے ہیں روایتوں پر مبنی ہے، آثار پہ مبنی ہے، تابعین کے اسوہ پہ مبنی ہے، فلاں چیز پہ مبنی ہے، نیکی کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے۔ کہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اجماع سے ثابت ہے؟ لیکن حسن بھائی وہ تو اسی کو اجماع کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ اس کی بنا استدلال کیا بیان کر رہے ہیں۔ کوئی ایک چیز جس کی بنا استدلال دوبارہ جائیں ان کے پاس اور ان سے پوچھیں، یہی سوال متعین طور پہ پوچھیں، کیا آپ میلاد کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مانتے ہیں جس طریقے سے پوری امت قرآن مجید کو مانتی ہے؟ اجماع اور تواتر، علم کے ذریعے میلاد کا تصور امت میں منتقل ہوا، عمل کے ذریعے پوری امت نے میلاد منایا۔ تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے ذہنی توازن اس کو چیک کروانا پڑے گا اپنا، اس لیے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو امت تو آج بھی اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی، چاہے جائے کہ ماضی کے بارے میں دعویٰ کریں۔ اگر حقیقت میں چلنا ہے آپ صرف موجود میں دین لیتے ہیں نا، آج ثابت کر دیں، اجماع پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص دعویٰ کر سکے کہ یہ اس کو اجماع حاصل ہے، کہیں وہ روایت پر مبنی ہوگا۔ دیکھیں سب سے نمایاں مثال آپ نے کیا پیش کی، یعنی جاننا چاہ رہے ہیں سنت کی قطعیت کے بارے میں، اجماع اور تواتر کے بارے میں، مثال کے پیش کی میلاد کی۔ تو ذرا میلاد جو مناتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں آپ میلاد کو نماز کی طرح منتقل ہوا وہ سمجھتے ہیں؟ وہ میلاد کے بارے میں امت کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں، 7 والی مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، دیوبندی مولوی سے کسی، کہ یہ کہہ رہا ہے یہ میلاد جو ہے یہ روایتوں کے ساتھ، اور روایتوں کی بنیاد پہ قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اجماع اور تواتر کی بنیاد پہ۔ تو اس کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں۔ اصل میں یہ جو عملی مثال ہوتی ہے نا، یہ بڑے سے بڑے فلسفے، بڑے سے بڑے نظریے کو زمین پہ لا کر اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی ہے۔ تو ہم بہت ساری چیزیں تصورات میں خود بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں اس کو لے کر آئیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اجماع کی ایتھینٹسٹی مجھے نہیں جاننی، اس لیے کہ وہ ایتھینٹک ہے۔ جب کوئی سوال میرے اوپر آتا ہے اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، مثال طور پہ کوئی شخص کل کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی یہ تم جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر پیغمبر آیا تھا، وہ تو پیٹرا کا شہر ہے، آپ سوال لے کر آئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا علم کیا کہتا ہے، انسان اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایتھینٹک ہے، اس کی ایتھینٹسٹی نہیں جاننی میں نے، وہ ایتھینٹک ہے۔ یہاں تک کہ آپ کوئی مسئلہ لے کر آئیں گے تو پہلے وہ مسئلہ پیدا کریں، جس چیز کو ہم سنت قرار دیتے ہیں اس پر وہ مسئلہ پیدا کریں اور بتائیں کہ میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ مسلمان تو دور اول میں فلاں چیز سے واقف ہی نہیں تھے، اس کو آپ نے سنت قرار دے دیا۔ اس کی مثال دیں، میلاد کی مثال نہ دیں۔ میلاد کے بارے میں تو خود میلاد والے بتاتے ہیں کہ کب شروع ہوا۔ لیکن حسن بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کب شروع ہوا؟ مطلب مجھے کسی چیز کو ایتھینٹیکیٹ اب کرنا ہے۔ مثال دیں، مثال دیں، مثال آپ اس کو جنرلی سوال لیجیے، مثال دیں نا، کسی ضرور۔ میں آپ کو سنت کی فہرست آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، بھئی یہ 27 سنتوں کے عنوانات ہیں، ایک کو لے لیں، مثال دے دیں، اس پہ چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کیسے پتہ چلا۔ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، ختنے کو لے لیں، یہ معاشرت کی سنتیں ان کو لے لیں، سلام کو لے لیں، کسی ایک چیز کو سنت کو لے لیں اور آپ اس کے بارے میں کہیں میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پہلے دن بھی جاری تھا؟ کوئی مثال لینی پڑے گی نا۔ یہ ہوا کے اندر آپ تصورات پیدا کریں اور اس پہ میلاد کو سامنے لائیں اور کہیں میں مسترب ہو گیا ہوں، تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ آپ سنت کیا ہے، ہماری ایک سیریز ہے، اس کو اول تا آخر سنیں، اس میں دیکھیں کہ یہ معاملہ ہوتا کیسے ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسے ہوا، اس کو وہاں دیکھیں تفصیل سے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیے، پھر سوال کرنا ہو تو سوال کیجیے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت سمپل کر کے آپ نے آنسر دیا، جبکہ یہ سوال آج تک بہت سے اسکالرس کو کنفیوز کیے ہوئے ہے۔ نیکسٹ کال سیکر نام سے ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عباس بھائی، السلام حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہ حسن بھائی پہلے تو بہت سکون مل رہا ہے جنگ کے ماحول سے نکل کر یہاں پر آنے پہ۔ تو مائی کوشچن از کہ 2-3 کوشچن ہے۔ لیٹ سے کین وی سے اردو میں پوچھیں، اردو میں پوچھیں، اردو میں اگر اردو آتی ہے تو اردو میں پوچھیں۔ جی حسن بھائی،
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نامحرم سے چیٹ کرنا اور ود دی انٹینشن آف نکاح کیا یہ زنا ہوگا یا حرام ہوگا؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ اور آپ نے مشکل بنا کے رکھا ہے. چیٹ کے کانٹینٹ پر منحصر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے. چیٹ میں اگر آپ ان کو تہجد پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس چیٹ کا ثواب ہوگا، اور چیٹ کے اندر اگر آپ مثال کے طور پہ ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے، ان سے دوستی کرنے کے لیے، تعلق بنانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں گناہ ثواب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے میں چہل قدمی کرتا ہوں، تو اب چہل قدمی کرنے میں کیا عمل دخل ہے گناہ ثواب کا؟ تو کچھ چیزیں گناہ ہوتی ہیں، کچھ ثواب ہوتی ہیں، کچھ نیوٹرل بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا گناہ ثواب سے. وہ زندگی میں آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آدمی چیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی مقصد سامنے آنا چاہیے نا. یا اچھائی کے مقصد سے آپ چیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ثواب ملے گا، برائی کے مقصد سے جا رہے ہیں تو گناہ ہوگا. اور یہ دونوں مقاصد نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو ایکسپلور کریں تو اس میں گناہ ثواب کا کوئی تعلق ہی نہیں. جی خیر، ہمارے بہت بہت شکریہ اس کا جواب دینے کے لیے. اینڈ اگلا کوشچن میرا ہے کہ اس قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ہے کہ آپ ایک سیکنڈ میں اس کو کھول لوں. ان الذین آمنوا، ہاں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیا، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو کوئی رنج ہوگا. تو اس میں جو ایک مبہم ہوتی ہے کہ آخرت، یو گیٹنگ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ نبی پر ایمان لانے کا اس میں ذکر نہیں ہوتا ہے. یہ آیت قرآن مجید میں ہے، قرآن سے باہر ہے. یہ قرآن ہی کی آیت تو ہے. اسی قرآن مجید کو پورا پڑھا جائے گا، یہ ایک آیت پڑھی جائے گی؟ نہیں، آیت تو اپنے پورے کانٹیکسٹ میں ہے نا، کوئی بیچ سے نکالی نہیں ہے، اس کو پوری آیت پڑھی گئی اس ہے. آیت میں تو مثبت کرائٹیریا بیان کیا ہوا ہے. آپ کہیں شہریت لینا چاہتے ہیں، آپ کو مثبت کرائٹیریا بیان کر دیا جائے گا. لیکن وہ کون سے جرائم ہیں جن پہ شہریت منسوخ ہو جاتی ہے، وہ اس کو وہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مثبت کرائٹیریا ہے. اس کے بعد اگر آپ کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو جرم کے ارتکاب کی تو سزا کے طور پہ چیز زیر بحث آئے گی نا، کہ کیا معاملہ ہے اور جرائم کیا کیا ہیں دین کی نظر میں. تو دین نے یہ بتایا ہے کہ یہ مثبت کرائٹیریا ہے. اگر آپ جنت کے ابدی شہری کی حیثیت سے اپنے آپ کو استحقاق کی اس بنیاد پر پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مثبت کرائٹیریا ہے. اس کے بعد جرائم کا ارتکاب آپ نے نہیں کرنا. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. کسی بندے کو مار دیا ہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جانتے بوجھتے اگر آپ پیغمبر کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایمان کے منافی ہے. تو جرائم ہے، یہ پیغمبر کا انکار کرنا جرم ہے. تو جرم کو جرم کی جگہ پر بیان کیا جائے گا، مثبت کرائٹیریا کو مثبت کرائٹیریا کی جگہ پہ بیان کیا جائے گا. جی حسن بھائی، اس میں جو آیت ہے نا، اس میں ٹوٹلی کلیئر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، مثبت چیزیں کلیئر ہے نا. مثبت ایمان لانے کے بعد کیا کرے گا وہ کہ وہ جنت میں نہ جا سکے، یہ زیر بحث ہے یہاں پہ. نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ پر جب کیٹیگری یہودیوں کی الگ بنا کے دی ہیں، اس میں ایمان والوں کی الگ دیں اور نصرانی کی الگ دیں. اب آپ کہہ رہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ مینشن کرے کہ نبی پر ایمان لانا ہی. وہ تو سب کو یہ بتایا ہے، یہ سب کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ سب اگر یہ کر رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں. وہ نام لے کے یہ بتایا کہ ان میں سے سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم یہ ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہودی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ، مسلمان ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کسی تعلق کی بنیاد پہ نہیں داخل ہوگے کہ تمہاری مذہبی شناخت کیا ہے، کرائٹیریا کی بنیاد پہ داخل ہوگے. یہ مذاہب تو اس لیے زیر بحث آئے ہیں وہاں پہ کہ کرائٹیریا تمہارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ جو بھی تم ہو کرائٹیریا پورا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، محض مسلمان ہونے سے تم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بیان کیا گیا وہاں پہ. جی بہت شکریہ سیکر بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. حسن بھائی، ہم عاشق حسین، آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں حسن بھائی سے. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جیسے کہا جاتا نا کہ دین صرف قرآن و سنت میں ہے، تو پھر یہ حدیث کو امت میں ہے، مطلب دین کیوں سمجھ لیا ہے حدیث کو امت میں؟ دین کی شرح و وضاحت اس کے اندر نقل ہوئی تھی نا. دین کے سب سے بڑے عالم جو دین لے کر آئے ہیں انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا، تو ان کے علم کا تاریخی ریکارڈ ہے. پرابلم یہ نہیں ہوا کہ اس کو کیا سمجھ لیا گیا، یہی سمجھنا چاہیے تھا جو سمجھ لیا گیا. پرابلم یہ ہوا کہ اس تاریخی ریکارڈ کو جو پیغمبر کی نسبت سے لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے تھا. قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو علم کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ،
اس سے بڑا علم کا کوئی ذخیرہ، دین پر غور و فکر کی بنیاد ہے حدیث کا ذخیرہ. حدیث نہ ہوتی تو انسان صدیوں تک بھٹکتے رہتے کہ دین پر غور و فکر کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ اپنی علمی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین کے سب سے بڑے اور پہلے عالم کی حیثیت سے خود دین پر غور و فکر کیسے کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں جاری کر کے دکھا دیا. اسی کا ریکارڈ ہے یہ. تو قرآن و سنت میں تو دین ہے، لیکن دین پر عمل درآمد کرنا ہے نا. اگر قرآن و سنت میں دین ہے تو ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھنے کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ اسی لیے آئے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، کسی نئے صورتحال پہ اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کام تو انسان نے ہر لمحہ کرتے رہنا ہے. تو یہ کام پیغمبر کرے گا اور سب سے بڑھ کے کرے گا، سب سے پہلے کرے گا. اور اس کے ساتھ تو ایک اور چیز ہے کہ اس کا علم جو ہے اس کو اللہ کبھی معصیت پر یا خطا پر قائم ہی نہیں رہنے دیتا. وہ فوراً سے درست ہو جاتا ہے اگر دین کے معاملے میں کوئی غلط بات کہہ دی جائے یا اجتہاد اس نوعیت کا ہو جائے جس میں بشری کوئی غلطی ہو، وہ بھی قائم نہیں رہنے دیتا. تو اس وجہ سے امت نے اس کو یہ حیثیت دی ہے. غلطی یہاں نہیں ہے کہ حیثیت کہہ دی ہے، غلطی صرف یہ ہے کہ وہ شرح و وضاحت تھی، وہ تفہیم و تبیین تھی، وہ اطلاق پر مماثل صورتحال پر قرآن مجید کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اطلاق تھا. اس کی روشنی میں قرآن کو نسخ، ترمیم، تغیر، تبدل یہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ قرآن کی حیثیت کے منافی ہے. یہ غلطی ہوئی ہے. جی جزاک اللہ. عاشق حسین بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ کامل صاحب، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی حسن بھائی، میرا سوال، میں جلدی سوال کرتا ہوں، وقت کم ہے. تو اصل میں اتمام حجت کے معاملے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر قوم اگر شرک کرتی ہے تو اس کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ شرک نہیں کرتی تو اس کو جو ہے مطلب سزا ملتی جیسے یہودیوں کی. میرا سوال یہ تھا کہ جو قوم فرعون ہے، وہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پار کر کے چلے گئے تو فرعون کی اس کو ڈبو دیا گیا اور اس کی لاش کو بچا لیا گیا. لیکن جو ابھی کی تحقیق ہے اس میں سب سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ رامسس سیکنڈ جو ہے وہ تھا جو فرعون کے زمانے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ تھا. تو لیکن اس کے تخت پر ان کا بیٹا بیٹھا بعد میں، اور وہ بیٹا بیٹھا اس کی جو ہے، جو مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری قوم کی قوم جو ہے نہیں ختم کی گئی، بلکہ فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے وہی قتل کیے گئے. انہی میں سے لوگوں نے ان کو بعد میں بچا کے اس کی لاش کو بچایا ہوگا. تو وہ پوری قوم کیوں نہیں ختم کی گئی اس کیس میں؟ اس لیے کہ سیدنا موسیٰ کو قبطی قوم کی طرف مبعوث ہی نہیں کیا گیا تھا. وہ آل فرعون اور فرعون کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. قبطی قوم تو ان کے مخاطب ہی نہیں تھی اصلا. فرعون کی تو فرعون کا جو بیٹا ہے وہ چونکہ اس کے اوپر بیٹھا تخت پہ، تو وہ تو انہی کی قوم سے تھا نا. نہیں تو قوم پہ اسی فرعون کے آل فرعون میں سے تھا نا. نہیں، آل فرعون جو اس وقت موجود تھے وہاں پر، آل فرعون تو آگے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، وہ بچے بڑے بھی ہوں گے، وہ نسل آگے بھی چلے گی. وہ جو آل فرعون تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرعون اور آل فرعون جو اولین مخاطبین ہیں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ابو لہب کا ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا اور وہ بچہ اس میں قانون اتمام حجت کے تحت نہیں مارا گیا، وہ بڑا ہو کے کہیں جا کے حکومت قائم کر لیتا، تو یہ قانون کے منافی کیسے ہو گیا؟ اصل سوال کا جواب میں نے جو دیا ہے وہی ہے کہ قبطی قوم اگر مخاطب تھی تو قبطی قوم پر عذاب آنا چاہیے تھا. قبطی قوم آپ کی مخاطب ہی نہیں تھی، فرعون اور آل فرعون تھے. تو آل فرعون میں جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب فرائنہ کی وہاں پر کون اس کے بعد وہاں پر جانشین بنا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ تاریخ کی بھول بھلائیاں، تاریخ کی حقیقتیں، اس پہ تحقیق کرتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر نے جس پر اتمام حجت کیا اس پر عذاب آیا کہ نہیں آیا، یہ سوال ہے اصل. جی بہت شکریہ کامل بھائی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ منصور بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. منصور بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو پلیز سوال کر سکتے ہیں، آپ لائیو ہیں. حسن بھائی وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے متعلق اصل میں سوال ہے. ہم نے غامدی صاحب کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے کافی موضوعات پہ اختلافات کیے ہیں،
لیکن آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. ہاں لیکن ایک دفعہ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے کچھ موضوعات پر آپ نے اختلاف کیا ہے، لیکن ان سے ڈسکشن کے بعد آپ ان پہ قائل ہو گئے ہیں. تو کیا ابھی بھی کوئی ایسے موضوعات ہیں جن پہ ابھی تک آپ ان سے اختلافات رکھتے ہیں؟ شکریہ. میں تو بہت ہی ابتدائی درجے کا متوسط ذہن کا طالب علم ہوں. غامدی صاحب کی آپ نے کہاں مثال دے دی کہ انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا تھا. ان کے استاد بھی اس ملت کے امام تھے، خود غامدی صاحب ایک مجتہد عالم ہیں. ہم لوگوں کی نوعیت طلبہ کی ہوتی ہے جو کسی مکتبہ فکر کے اندر آتے ہیں، کوئی استعداد صلاحیت ہوتی ہے تو اس کے اندر کو رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی اس میں سفر جاری رکھتے ہیں. اختلاف وغیرہ کی جسارت جو ہے وہ طالب علموں کے شایان شان نہیں ہوتی. نہ میں غامدی صاحب سے اختلاف کرنے کی کوئی جرت یا جسارت رکھتا ہوں، نہ میں کسی روایتی بڑے عالم سے اختلاف کی جسارت رکھتا ہوں. یہ تو بڑے لوگ آپس میں ہمیں علم دیتے ہیں، تو اس علم کی روشنی میں ہم علماء کرام کے سامنے وہ پیش کر کے وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے طالبانہ سوالات ہیں. باقی ہم اپنے آپ کو کبھی اس جگہ پہ نہیں رکھتے کہ ہم کسی فکر کے ایک عالم کی حیثیت سے ان سے کوئی اختلافات رکھیں اور ان اختلافات میں ہم کو جئیں. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی اس کو سیکھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو ان کے یہاں بھی جاری رہتا ہے، اور بسا اوقات نہیں سمجھ میں آتی تو اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، سمجھنے کا سفر جاری رہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، غامدی صاحب وہ سمجھاتے ہیں ہمیں اور کبھی نہیں سمجھ میں آتی، تو ایک سفر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے کبھی بھی انکنسسٹنٹ نہیں رہنے دیتے، یعنی ان کو سمجھنے کا سفر جاری رکھتے ہیں ان سے ہر وقت ہر لمحہ. اور رات کو 4 بجے بھی کوئی اگر سوال پیدا ہو جائے اس نوعیت کا تو اس میں پھر دم گھٹتا ہے اگر اس کو فوراً رفع نہ کیا جائے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ مجھے ان کا قرب میسر ہے. روزانہ کے 8 10 12 گھنٹے ان کے ساتھ بسر ہوتے ہیں، تو ہر وقت تبادلہ خیال ہوتا ہے. جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، سمجھتا رہتا ہوں، اور کچھ چیزیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں تھوڑا ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہیں. تو بس یہ سفر ہے جو طالب علموں کا ہوتا ہے، ہمارا بھی اسی طرح کا سفر ہے.